یہ یہاں آپ نے 3-4 سال پہلے سنا کہ ہمارے یہاں طلباء کو 60-70 طلباء بھی لے گئے، یہ قیدی جیلی یہ کہ فوجی حضرات، اور مجھے بھی لے گئے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، سمجھے؟ چونکہ اللہ کا احسان ہے، شاید جس طرح حدیث سے میرا شدھ بدھ ہے شاید آپ کی بزرگوں کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بخاری کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے، 50 سال سے پڑھا رہا ہے، یا 3 آدمی بخاری پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے بخاری حفظ 1417 میں میں نے بخاری حفظ کیا۔ اگرچہ مجھے میرا استاد یہیں ہے، اب وہ مکہ چھوڑ کر کے 30-40 سال کے بعد یہیں آ گیا، منگو پیر میں رہ رہا، یہاں آیا بھی تھا۔ میں نے دستار بندی کے موقع پر لوگوں کو بتایا بھی کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ 1.5 مہینے 2 مہینے میں نے حفظ کیا۔ تو اب مجھے اگر یاد نہیں ہے، لیکن مجھے استحضار جتنا ہے وہ آپ کے کسی استاد کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں یاد کر چکا ہوں وہ، اور اس کا بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بخاری کی کس جگہ پر ہے، کس جگہ پر ہے، اور اس روایت میں پہلے جو گزر گئی اس میں یہ لفظ تھا اور یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی اور لفظ ہے، اس کا ادراک شاید کوئی کرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے 1.5 مہینے میں یہ پورا حفظ کیا تھا۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ فوجی لوگ جو ہمیں لے گئے نا، تو طلباء کو بھی غریبوں کو اذیت میں رکھا، آنکھیں بندی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بھی باندھی، لیکن ایک آدمی آیا اور وہ مجھے لے گئے فوجی میجر کے پاس۔ تو اس میجر نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے کہ عالم، حافظ، مفسر، محدث کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، تو میری آنکھیں بندی ہوئی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، آپ نے کس سبجیکٹ میں یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے وہ بتا دیا کہ فلانا مضمون ہے، فلانا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، سمجھے؟ تو آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سب میں پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ کہ یہ سب پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سب پڑھا چکا ہوں، اور میرے لیے کوئی نہیں ہے، 10-10 15-15 سبق میں پڑھا چکا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اپنے فوجی سے کہ اس کی آنکھیں کھولو۔ انہوں نے میری آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا اصول نہیں کہ کسی کی آنکھیں کھولنا، لیکن یہ کہ ہم نے جو رپورٹ معلوم کی ہے، آپ لوگوں کی کوئی رپورٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو رپورٹر ہیں ہمارے انہوں نے بہت غلط ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ یہ پھر کہنے لگے کہ آپ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا تفسیر، حدیث میں سب پڑھاتا ہوں، پڑھا چکا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اصل تفاسیر دیکھیے لاکھوں کی تعداد۔ ہاں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ تفسیریں کتنی ہیں کل؟ میں نے کہا آج سے 22-23 سال پہلے جو سروے ہوا تھا، جو تحقیق ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اس وقت 2.5 لاکھ تفسیریں تھیں، اور اب یہ ہے کہ 3 لاکھ تک تقریباً پہنچی ہوئی ہیں۔ کہا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ کتنی زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان۔ ویری گڈ، ویری گڈ کہتے پتہ نہیں کیا کہتے، ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ اصل تفاسیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور مدارک ہے، اور اللہ کا تفسیر کبیر ہے، یہ 4 تفسیریں اصل ہیں۔ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہی 4 تفسیریں اصل ہے، باقی ان کے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اصل ہیں، لیکن ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہو، صرف اللہ رسول کا کلام، اور تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر القرآن بالحدیث ہو، مفسر کی تحریفات اس میں داخل نہ ہو، اور مفسر کی زبان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ رسول۔ اس بارے میں کوئی تفسیر؟ میں نے کہا تفسیر ابن کثیر ہے صرف۔ کہا ویری گڈ۔ لیکن اب ایک فوجی جا کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہے جس نتیجے پہ علامہ انور شاہ کشمیری پہنچا۔ یہ ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، سمجھے؟ اگر بشرطے کہ حیا ہو ہمارے پاس۔ تو کہنے لگے کہ
ہاں کہنے لگے کہ مولانا واہ، لیکن میں نے اس تفسیر ابن کثیر کا بالاستیعاب 3 مرتبہ مطالعہ کیا، لفظ بلفظ مطالعہ کیا۔ میں نے کہا آپ نے عربی پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اردو ترجمے کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ کس ترجمے کا؟ جوناگڑی کی ترجمہ کا؟ کہا۔ میں نے کہا وہ پرلے درجے کا منحوس ہے، اس نے تحریف بھی کیا ہے، اور اس نے یہ کہ کاٹا ہے صفوں کے صفحات، اس نے یہ ہے کہ غائب بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ اس کو نہیں آیا اس نے تحریفات بھی کی ہے، اور وہ جاہل ابن جاہل ہے، بالکل غلط ہے وہ ترجمہ، سمجھے؟ کہا اچھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے دادا دیوبند کے فاضل تھے،